کسی کے سامنے نہیں جھکتے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بت کے سامنے جھکنا شرک ہے. یہ آپ خوف کے بت کے سامنے بھی شرک ہے, لالچ بھی شرک ہے. آپ جب بھی کسی سے ڈر کے اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں, یہ سب شرک ہے. تو ہم تو اس کو کبھی مانیں گے نہیں, اس امپورٹڈ حکومت کو. اور اس لیے ہمارا پروٹیسٹ ایک وجہ یہ تھی. اور دوسرا پروٹیسٹ اس وجہ سے تھا کہ یہ وہ حکومت ہے جس میں 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. یہ اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. میں نے 26 سال پہلے جب پالیٹکس شروع کی تھی, میں کرپشن کو لے کے آیا تھا پاکستان کے ایجنڈا پہ. میں نے ان دونوں کو جوائن کر سکتا تھا. میرے لیے تو بڑا آسان راستہ تھا. میرا تو بڑا نام تھا. میں تو چاہے پیپلز پارٹی جوائن کر لیتے یا نون لیگ, اگر مجھے شوق ہوتا پاور لینے کا. میں نے تب کہا کہ دونوں کرپٹ ہیں. کوئی لوگوں نے کہا جی بیوقوف ایسے پالیٹکس نہیں آتی جی, ایک سے دوستی کر کے یا دوسرا. میں نے کہا یہ دونوں کرپٹ ہیں 26 سال پہلے. اور یہ لوگ اتنی جد و جہد کے بعد جب ہم ان کو شکست دی دونوں کو, اور جب ہم اقتدار میں آئے, تو یقین کریں کہ ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم نے نہیں بنائے کیسز. ہماری گورنمنٹ نے کیسز بنائے, سوائے وہ مقصود چپڑاسی کے اور ایف آئی اے کے کیس شہباز شریف کے اوپر اور ٹی ٹی کا کیس. باقی سارے ان کے کیسز ان کے اپنے دور کے کیسز ہیں. تو وہ کیسز بھی ان کی اتنی پاور تھی, اتنا ان کا انفلوئنس تھا مافیا کا, ان کی اتنی پینیٹریشن تھی پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کہ وہ کیسز ہی نہیں ختم ہوتے تھے. وہ چلتے جاتے تھے آگے, کبھی بیل ہو جاتی تھی. اور اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان سزا یافتہ لوگ, جو کہ وہ سب سے بڑا سزا یافتہ جو مجرم ہے پاکستان کا, جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرے گا پاکستان کے, اس سے سارے بھاگے جاتے ہیں اسے اس ملک کے فیصلے کروانے کے لیے. اور دوسرا باپ بیٹا دونوں سزا ہونی تھی ان کو. یہ جو 24 ارب روپے ایف آئی اے کے کیسز کے اندر, ان کو سزا ہونے کا ٹائم تھا. کیسز کھینچتے رہے 1 سال تک. ان کو دونوں باپ بیٹا ضمانت پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے, میں آپ کو آج کہتا ہوں, میں نے آج اپنی ساری کور کمیٹی کے سامنے کہا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, میں کبھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. میں ان کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے, آج ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے, ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں. میں نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا تھا. اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم پھر کب آ رہے ہیں اسلام آباد, اور انشاءاللہ اس باری تیاری کر کے آئیں گے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا, جس طرح کا تشدد کیا, جو انہوں نے گلو بٹ ہمارے خلاف استعمال کیے, جس طرح کے انہوں نے کیسز بنائے, سب کے اوپر, ہم سب کے اوپر کیسز بنا دیے, ایف آئی آر کاٹ دیے. کیونکہ ان چوروں کا یہی کام ہے. یہ جو مافیاز ہیں, ان کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو خرید لو, جس طرح ججز کے اوپر وہ جو کوئٹہ بینچ کے اوپر بریف کیس لگتے تھے, جو سارے انہوں نے ٹیلی فون کال کر کے ججز سے وہ جسٹس قیوم سے فیصلے لے رہے ہیں, یہ شہباز شریف یا ان کی پارٹی والے. یا پھر سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے حملہ کر لو اگر وہ پیسے نہ مانگے, اگر جسٹس سجاد علی شاہ. یہ تو وہ مافیا ہے. یا پھر ٹیپیں بنا لو ججز کے اوپر اور ان کو ٹیپوں سے بلیک میل کرو. یہ تو وہ مافیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا سسلین مافیا. تو یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے, کتنی ایف آئی آر کاٹیں گے. ہم نے فیصلہ کیا, پہلے تو مارچ کی تیاری آج سے میں نے سب کو لگا دیا کہ ابھی سے اپنے اپنے حلقے میں جائیں اور تیاری کریں. اب وہ کہ جو انہوں نے ہمارے سے کیا ہے, اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, وہ ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. دوسری چیز, سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے پٹیشن لے کے, اور سپریم کورٹ سے آج ہم پوچھیں گے, ہم انشاءاللہ منڈے کو لے کے جا رہے ہیں پٹیشن, کہ کیا اس ملک کے اندر ایک پرامن احتجاج, اور احتجاج بھی ان چوروں کے خلاف, پرامن احتجاج, کیا یہ اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا حق ہے یا نہیں ہے. ہمیں واضح طور پہ بتا دیں کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے اگر ہم اگلے پرامن احتجاج کریں گے یا نہیں ہونی. ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دیں
سپریم کورٹ کہ یہ ہمیں ساری جگہ سڑکیں بند کریں گے, کنٹینر لگائیں گے, ملک کو تنگ کریں گے, سب کو بند کریں گے. 20 لاکھ لوگ لندن میں عراق وار کے خلاف نکلے, ایک کنٹینر نہیں لگا, ایک کچھ نہیں کو, کسی نے کسی کو نہیں پکڑا, کسی نے رات کے اندھیروں میں چھلانگیں نہیں ماری ان کے گھروں کے اندر اور ان کی عورتوں کو تنگ کیا. میں آج ڈاکٹر یاسمین کو بٹھایا ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین 70 سال سے اوپر ہے. ان سے جو ساری ان کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ, کہ ہم جس طرح کوئی ملک دشمن تھے, ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی انتشار پھیلانے آ رہے تھے. ہم نے 126 دن کا دھرنا کیا ہوا ہے اسلام آباد میں ڈی چوک میں. بتایا ہم نے کیا کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی کسی کو کچھ کیا. وہ بھی جو انہوں نے کیس بنایا وہ پی ٹی وی کا, میں چیلنج کرتا ہوں وہ فراڈ تھا. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتائیں وہاں سی سی ٹی کیمرہ لگے ہوئے, وہ ہمارے نہیں تھے. ابھی ہمیں انفارمیشن ہے انہوں نے کئی درختوں کو آگ لگا دی. وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. وہ ایک جگہ پولیس والے کر رہے تھے, ایک جگہ نون لیگ والے لوگ کر رہے تھے ہمارے اوپر ڈالنے کے لیے, کیونکہ یہ مافیا ہے. ہمارا ہمیشہ پرامن احتجاج رہا ہے. میں اگر پاکستان میں فیملیز کو بلا رہا ہوں, فیملیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, اور فیملیز تھی رات صبح کے سارا راستہ جو میں اسلام آباد انٹر کیا 7 گھنٹے لگے, دونوں طرف سڑک کی تصویریں آپ کی, عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, بچے ان لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو کیا ہم انتشار کرنے آ رہے تھے؟ تو ہم نے سپریم کورٹ کو انشاءاللہ منڈے کو جائیں گے. ہم نے سی سی پی اے لاہور اور وہ جو دوسرا ڈی جی آپریشنز ہے, ہم نے ان کے ڈی آئی جی آپریشن, ہم نے اس کے اگینسٹ عدالت میں جانا ہے, ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹوانی ہے جو انہوں نے کیا ہے. اسلام آباد کا جو آئی جی ہے, جو مجرم, اس کو سزا ہونے والی تھی لاہور کی سیف سٹی میں, اس نے بٹھایا ہے یہاں تاکہ یہ غلط کام کرے. ہم نے جن ہم نے نام لکھ رہے ہیں پولیس آفیسرز کے, ساروں کو ہم نے لے کے جانا ہے, ان کے اوپر ایف آئی آرز کاٹیں گے. ہم نے ان کو کبھی ان کے سارے نام سارے سوشل میڈیا پہ ان کی شکلیں ڈالیں گے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اور میں اپنے سپریم کورٹ کو, اپنی عدلیہ کو, دیکھیں یہ پاکستان کی جمہوریت کا اب امتحان ہے. کیا ہماری جمہوریت میں یہ آپ اجازت دیں گے کرنے کے لیے؟ کیا آگے اگر آپ پرامن احتجاج کے دروازے روکیں گے تو کیا ہم گھر میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور قبول کر لیں گے ان سب کو؟ کیا ہم بھیڑ بکری جو ہم ایکسیپٹ کر دیں گے ان چوروں کو, ان امریکنوں کے غلاموں کو؟ ہم تو نہیں کرنے لگے ان کو. ہمارے لیے کیا راستہ رہ جائے گا؟ میں بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امتحان یہ آپ کا بھی ہے. ہم جا رہے ہیں آپ کے پاس, ہم سارے لیگل طریقے کریں گے, ہم ہائی کورٹس پہ جائیں گے. ہمارے انہوں نے لوگوں کو نیچے پکڑا اور جو تشدد کیا اور جو انہوں نے راستے میں کیا لوگوں کے ساتھ اور جو عورتوں کے ساتھ کیا, میں صرف جو عورتوں کے ساتھ, جو وکلا کے ساتھ کیا, وکیلوں کی بس ہے, وہ وکیل وہاں ہیں, صرف ان کے وہاں عورتیں وکیل بھی تھی, جس طرح انہوں نے پکڑ کے ان کو مارا ہے. یہ ہے شریفوں کا کلچر, یہ ہے ان ڈاکوؤں کا, چوروں کا, مجرموں کا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملک لوٹنے آتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں, جدھر انہوں نے اربوں اربوں روپیہ رکھا ہوا ہے. صرف آتے ہیں جب ان کو اب این آر او ملے گا تو یہ انتظار ہے واپس آنے کی. اور میں اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ کے سامنے بات کریں, کیونکہ جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا, میں چاہتا ہوں ان کی زبان سے میری قوم سنیں. اس سے پہلے اب جو ساری قوم کو پہلے ہی پتہ تھا, ہم تو پہلے کہہ بیٹھے تھے, اب انہوں نے کیا کیا آتے ساتھ ہی ملک کا تو بیڑا غرق کر دیا. آج جس ریٹ جو روپیہ گر رہا ہے, ان کے دور میں 6 ہفتے میں روپیہ گرا ہے. پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیں کہ کتنے چھوٹے ٹائم میں اتنی تیزی سے روپیہ گرا ہے. جو سٹاک ایکسچینج گری ہے, جو مہنگائی ہوئی ہے, جو پاکستان میں مہنگائی ہونے جا رہی ہے, یہ کبھی ہوئی ہے پہلے؟ اور جو پاکستان کی معیشت کا آگے جس طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے, جو وہ سامنے جا رہا ہے, جو آگے حالات آ رہے ہیں اس ملک کے, جو ان سے کچھ سنبھالا نہیں جا رہا, فیصلے نہیں ہو رہے کیونکہ بندر بانٹ ہوئی ہوئی ہے. اچھا جی تم یہ وزارت پکڑ لو, تم ادھر سے کرو, تو فیصلے نہیں ہوتے ان کے. تو یہ جو ملک کے ساتھ آج ہو رہا ہے,
میں صرف آج اپنے اداروں کو یہاں بیٹھ کے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، میں آج ایک پاکستانی ہوتے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جا رہا ہے تباہی کی طرف. اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، یہ ساری قوم کا ذمہ داری ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے جو یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ سب ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے الاؤ کیا اس طرح کے کرپٹ مجرموں کو، سزائے یافتہ لوگوں کو، ضمانت پہ لوگوں کو جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر قیادت کر ان کو جو اوپر بٹھایا ہے، یہ سب ذمہ دار ہوں گے.